کہ میں نے اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کو خط لکھ دیا ہے آپ لوگوں کے بارے میں، آپ کے دھوکے میں آ کر، کہ آپ حسین ابن علی کی نصرت کے لیے تیار ہو، اور اب کوئی بھی حسین کی نصرت کے لیے جب تیار نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص ہو جو جا کر مولا حسین کو بتا دے مولا کوفہ نہیں آنا، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ غدار ہیں، یہ اہل غدر ہیں۔ یہ وصیت عمر سعد نے کہا میں کر دوں گا، لیکن وہ لعین منتظر رہے کہ امام حسین علیہ السلام آ جائیں۔ السلام علی الحسین۔ صفحہ 70 میں لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ الْحُسَيْنُ علیہ السلام الْحَاجِزَ مِنْ بَطْنِ الرُّمَّا بَعَثَ قیس بن مُسَاہر السیداوی وَيُقَالُ قَدْ بَعَثَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ عبداللہ ابن یقطر إِلَى الکوفہ۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن یقطر جو امام حسین علیہ السلام کے رضاعی بھائی تھے، رضاعی بھائی وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو دودھ ایک ماں کا دودھ پینے والے دو بچے، ان کو رضاعی بھائی کہتے ہیں، دودھ پینے والے بچے، یعنی عبداللہ ابن یقطر ان کی والدہ کا دودھ امام حسین علیہ السلام نے پیا ہے، تو اس وجہ سے یہ رضاعی بھائی بھی کہلاتے ہیں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا، لیکن مشہور یہ ہے کہ قیس بن مصاہر کو بھیجا تھا۔ ولم یکن علیہ السلام علم بخبر مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ۔ اس وقت تک مسلم ابن عقیل جب امام حاجز میں پہنچے تو مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے تھے۔ جب امام نے خط لکھا قیس کو بھیجا، حضرت مسلم شہید ہو چکے تھے، لیکن امام کے ابھی اطلاع امام تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے امام علیہ السلام نے حاجز میں دوبارہ خط لکھا، من الحسین ابن علی الی اخوانہ من المؤمنین والمسلمین سلام علیکم فانی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا هو اما بعد فان کتاب مسلم ابن عقیل جاءنی یخبر فیہ بحسن رأیکم واجتماع ملائکم علی نصرنا وطلب بحقنا فسألت اللہ ان یحسن لنا الصنیع وان یصیبکم علی ذلک اعظم الاجر وقد شخصت علیکم من مکہ یوم الثلاثاء لثمان مزین من ذی الحجہ یوم الترویہ فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدوا فإني قادم عليكم في أيام هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وكان مسلم كتب إليه قبل أن يقتل ب27 ليلة، 27 کی رات کو مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے تھے، یعنی یہ خط لکھا تھا، معذرت 27 کی رات کو مسلم ابن عقیل نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو۔ وكتب إليه أهل الكوفة، اور اس میں لکھا تھا کہ ان لک ہاؤنا مئۃ الف سیف، حضرت مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا تھا کہ اہل کوفہ 1,00,000 کی تعداد میں، مئۃ الف 100,000، 1,00,000 کی تعداد میں جنگجو تلوار بکف شمشیر بکف ہماری حمایت کے لیے کوفہ میں تیار ہیں۔ فلا تتأخر، حضرت مسلم نے لکھا کہ آپ تاخیر نہ کریں، 1,00,000 جنگجو کوفی ہماری حمایت کے لیے آمادہ ہیں۔ فاقبل قیس بن مصاہر الی الکوفہ، جب قیس بن مصاہر، جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خط ملا مسلم ابن عقیل کا، تو انہوں نے حاجز میں آ کر قیس بن مصاہر کو لکھا کہ میں مسلم کی اطلاع پر میں نے بھی قصد سفر باندھ لیا ہے، رخت سفر اور قصد سفر کر لیا، اور میں کوفہ آ رہا ہوں، اور قیس کو بھیجا کہ آپ جا کے کوفیوں کو بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں، تیاری کریں۔ بے کتاب الحسین علیہ السلام حتی اذا انتہا الی القادسیہ، جب قادسیہ پر پہنچے تو اخذہ الحسین ابن نمیر، حسین ابن نمیر نے جناب قیس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ فانفذہ، اور وہاں پر اس نے جا کر پیش کیا عبید اللہ کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، کہ میں نے امام حسین کا سفیر پکڑ لیا ہے۔ فقال لہ عبید اللہ نے کہا کہ اسعد فسب الکذاب الحسین ابن علی، اور کذاب پر یہ عبید اللہ نے کہا کہ سب کر، گالی دے جا کر، نعوذ باللہ۔ فصعد قیس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، امام حسین علیہ السلام پر اس نے اللہ کی درود و سلام پڑھ کے اللہ کی ذات کی ثنا کی، اور پھر اس کے بعد کہا ایھا الناس ان ھذا الحسین ابن علی خیر خلق اللہ ابن فاطمہ بنت رسول اللہ وانا رسولہ الیکم فاجیبوہ۔ ثم لعن عبید اللہ ابن زیاد واباہ واستغفر لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام وصلی علیہ، فامر به عبید اللہ ان یرمى به من فوق القصر فراموا به فتقطع۔ شیخ مفید نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ عبید اللہ نے اس کے بعد جب جناب قیس نے عبید اللہ اور اس کے باپ پر لعنت کی، بنو امیہ پر، اور امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین اور اہل البیت پر درود و سلام پڑھا،
تو اس کے بعد عبید اللہ نے غضب میں آ کر کہا کہ دارالامارہ کے اوپر سے لے جا کر ان کو نیچے پھینکو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ہاتھ باندھے، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے جناب قیس کے، اور جا کر دارالامارہ کے اوپر جناب قیس کو نیچے دارالامارہ کی چھت سے، اونچی چھت سے نیچے پھینکا۔ اور جناب شیخ مفید نے لکھا کہ فرہموا بی ہی انہوں نے پھینکا فتقطع، اور نیچے آ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جناب شیخ مفید نے یہ لکھا ہے کہ اتنی اونچائی سے پھینکا کہ نیچے آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن دوسری روایت میں ہے جو شیخ مفید نے نہیں، دیگر مقاتل والوں نے لکھی ہے، وہ یہ کہ جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جناب قیس کو جب دارالامارہ سے نیچے گرایا گیا تو ایک کندھے کے بھر گرے، ایک سائیڈ پہ گرے، ایک جانب، ایک پہلو پہ گرے جا کر، اور گرتے ہی ان کے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد ایک لعین وہاں کھڑا ہوا تھا نیچے منتظر تلوار لے کر، اور اس نے اسی حالت میں حضرت قیس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے وہاں پر۔ اور یہ جو تقطع، یہ گرنے سے نہیں بلکہ اس لعین نے تلوار سے حضرت قیس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور یہی وہ خط ہے جو امام علیہ السلام نے جس کا حوالہ دیا کہ مسلم ابن عقیل نے مجھے خط لکھا ہے کہ 1,00,000 کوفی شمشیر بزن اور تلوار بکف یہ تیار ہیں آپ کی مدد کے لیے، آپ آ جائیں۔ اور امام علیہ السلام نے وہ خط وصول کر کے پھر تیاری کی اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جناب قیس سے پہلے یہ ماجرا حضرت مسلم کے ساتھ رونما ہو چکا تھا۔ یہ ماجرا حضرت مسلم کو عبید اللہ نے اسی طرح، کوفیوں نے بغاوت کی، دغا کیا، حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، اور پھر حضرت مسلم عبید اللہ اندر دارالامارہ میں لے جا کر پہلے تکلیفیں دیتا رہا، ایذا پہنچاتا رہا، اور حضرت مسلم کو جو تشدد کیا انہوں نے، حضرت مسلم کے دانت ٹوٹ گئے اس سے، اور دانتوں سے خون آ رہا تھا، اور حضرت مسلم پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا، تو حضرت مسلم نے جب پانی پیا تو پانی میں خون مل گیا، تو آپ نے پانی پیا نہیں، چونکہ خون آلود پانی تھا، وہ تھوک دیا، اور پھر پانی مانگا، پھر پانی دیا، اس پانی میں خون تھا تو وہ بھی تھوک دیا، پھر اس کے بعد پانی نہیں مانگا، اور پھر اس کے بعد اس لائن نے حکم دیا کہ دارالامارہ کی چھت سے جا کر حضرت مسلم کو شہید کر دیا جائے، اور لے گئے۔ اس روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت مسلم کا سر دارالامارہ کی سر پر ہی قلم کر دیا تھا۔ حضرت قیس کو انہوں نے گرا دیا، نیچے گر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جائیں، جب حضرت مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، تو حضرت مسلم نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہو، میں وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری 2 یا 3 وصیتیں ہیں، کوئی ایسا امین شخص مجھے تم میں ملے جس کو میں یہ وصیتیں کر جاؤں۔ تو کوئی بھی دربار میں سے حاضر نہیں ہوا۔ عمر سعد آگے آیا، اور عمر سعد نے کہا کہ مجھے وصیتیں کریں، میں ان پر عمل کروں گا۔ تو حضرت مسلم نے یہ کہا کہ ایک وصیت یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں کچھ قرض لیا تھا کسی سے، انہی لوگوں سے جو ہماری حمایت کرنے والے ہیں، ان سے کچھ قرض لیا تھا میں نے، اور وہ قرض میرے ذمہ ہے، آپ یہ میری زرہ اور میری تلوار یہ بیچ کر یہ قرض ادا کر دینا میرا، میں کسی کا قرض دوش پہ لے کر اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ ایک یہ میری وصیت ہے، اور ایک میری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کو خط لکھ دیا ہے آپ لوگوں کے بارے میں، آپ کے دھوکے میں آ کر، کہ آپ حسین ابن علی کی نصرت کے لیے تیار ہو، اور اب کوئی بھی حسین کی نصرت کے لیے جب تیار نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص ہو جو جا کر مولا حسین کو بتا دے مولا کوفہ نہیں آنا، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ غدار ہیں، یہ اہل غدر ہیں۔ یہ وصیت عمر سعد نے کہا میں کر دوں گا، لیکن وہ لعین منتظر رہے کہ امام حسین علیہ السلام آ جائیں۔ اور یہ دونوں شہادتیں امام حسین علیہ السلام کو راستے میں پتہ چلی۔ ایک منزل پہ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو امام نے کہا کہ میں نے کوفیوں کو پیغام دے دیا ہے، اور میرا قاصد وہاں پہنچ گیا ہوگا، اور کوفیوں نے میرا پیغام وصول کر لیا ہوگا، اور وہ تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس شخص نے پوچھا کہ کون سا قاصد آپ نے بھیجا ہے؟ تو امام نے فرمایا قیس بن مصاہر سیداوی۔ تو اس نے رو کر کہا کہ مولا بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کو جب خبر ملی تو امام نے وہ آیہ کریمہ پڑھی، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ سلام ہو قیس پر، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ رجل ہے، یہ وہ دلیر ہے جس نے اپنا عہد نبھا دیا ہے، وہ عہد نبھا دیا، اور ہم باقی عہد نبھانے کی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تبدیلا۔ سلام ہو و درود ہو، ہزاروں و لاکھوں سلام و درود ہو قیس بن مصاہر سیداوی رحمۃ اللہ علیہ و رضوان اللہ
تعالی علیہ علی لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود بحق انبیاء بحق اولیاء بحق اوصیاء بحق رسول اللہ بحق سید الشہداء بحق فاطمہ الزہرا بحق شہداء کربلا پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین و مومنات کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما پروردگارہ بحق محمد وآل محمد تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، خصوصاً مظلومین غزہ و فلسطین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما پروردگارہ، مجاہدین حماس، مجاہدین حزب اللہ، مجاہدین انصار اللہ، مجاہدین حشد شعبی پروردگارہ، جو بھی اس راہ میں جہاد کر رہا ہے پروردگارہ ان تمام مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حامیوں کو ذلیل و رسوا فرما پروردگارہ، امت مسلمہ کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں غیرت و حمیت عطا فرما پروردگارہ، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی حفاظت فرما، اہل ممبر ذاکرین خطبہ کی حفاظت فرما، بانیان مجالس کی حفاظت فرما پروردگارہ، دشمنان عزاداری اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں پروردگارہ ان کے شر سے اس مملکت کو محفوظ فرما، خدا بندہ بحق محمد وآل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین مجلس، منتظمین مجلس کے لیے، شہداء اسلام و بالاخص شہداء غزہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم